السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہے یہ ہماری تفہیم قرآن کی کلاس چل رہی ہے، فرسٹ کلاس ہے، اور اس میں آج ہم سورہ اثر کا مفہوم سمجھیں گے کہ سورہ اثر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ سورہ اثر، اثر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ۔ زمانہ سمجھ، جیسے ہم زمانے میں رہ رہے ہیں نا، سمجھے آپ، میں آپ کو مثال کے طور پر آسان لفظ میں سمجھاؤں، سمجھے وقت، جس طرح وقت گزرتا ہے نا، زمانہ، تو اس کو کہتے ہیں۔ سورہ اثر کا تعارف پہ سب سے پہلے میں سمجھا دوں۔ سورہ اثر قرآن کی مختصر صورت ہے، ٹھیک ہے، مختصر صورتوں میں آتی ہے، جیسے آپ کو پتا ہوگا سورہ اخلاص، سورہ نصر، تو یہ سب سے قرآن کی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو سورہ اثر بھی جو ہے قرآن کی چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفات بیان کی، صفات کہتے ہیں خوبیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کامیاب جو لوگ ہیں، کون ہیں کامیاب لوگ، ان کی خوبی بیان کر دی ہے کہ وہ کون سے 4 کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب لوگوں کی 4 نشانیاں بتا دی کہ اگر وہ یہ کام کر لے 4 تو وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ چلے ہم سورہ اثر شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں، والعصر۔ بتایا میں نے آپ کو عصر کے معنی کیا ہوتے ہیں، زمانہ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یہاں پر قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی۔ انا آپ کو پتہ ہوگا انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، الانسان یعنی کہ انسان، لفی خسر، لام کے معنی دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے انڈیڈ، البتہ، فی معنی میں، یہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو، اب تو حروف جر ہے یہ، فی مطلب میں، خسر مطلب خسارہ، خسارہ گھاٹا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں پاماورا کیا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت نہایت مختصر جام میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے سب سے پہلے اس میں، اور پھر زمانہ انسان کے لیے کیا ہے، ایک سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی سرمایہ دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ انسان ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ میں نے بتایا نا، زمانہ سمجھ لے وقت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی سرمایہ وقت دے کر بھیج دیا ہے، اور کہ ہم اس کو کس طرح سے بسر کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے قیمتی ہے نا وقت، کہا جاتا ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کریں، وقت کی بہت زیادہ قدر کریں، اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر واپس نہیں آتا، تو اسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہ سرمایہ سدا بہار نہیں بلکہ برف کی طرح ہر وقت خود بخود پگھلتا جا رہا ہے، یعنی کہ جو زمانہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے، مطلب اگر انسان نے ایمان اور نیک عمل کیے تو خسارے سے بچ جائے گا۔ یعنی کہ اب جو وقت جس زمانے میں وہ گزار رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر اس میں وہ اگر بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے تو پھر وہ انسان کیا ہے، صرف خسارے میں۔ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، ایمان کی زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ شاید خسارے سے بچ جائے، لیکن اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی نہیں، اس کے لیے دنیا کیا ہے، صرف اور صرف خسارہ، اور برے اعمال کیے تو خسارے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو زمانہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ زمانے سے کیا مراد ہے، وقت بتایا گیا، زمانہ بتایا گیا، اور کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آگے والی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سستی غفلت دنیا کی لذتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اچھے کاموں میں اپنا وقت لگائیں، ٹھیک ہے۔ بے شک انسان کیا ہے، خسارے میں ہے، سوائے مطلب کیا، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کے، اپنے وقت کو اچھی طرح سے گزار لیا تو وہ اس خسارے سے بچیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قیمتی سرمایہ دے کر بھیجا ہے، ہمیں وقت دے کر بھیجا ہے زمانے کے اندر، ورنہ وہ وقت اگر ایسے ہی ہم نے ضائع کر دیا تو پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہ جائیں گے۔ آگے والی آیت دیکھتے ہیں، اللہ مطلب کہتے ہیں سوائے، ٹھیک ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی کیا ہے، ہم نے عربی میں، ہم نے گرامر میں ہی پڑھا ہے، اللہ سوائے، اس کے علاوہ الذین جو لوگ، آمنو یعنی کہ ایمان لائے، وہ عملو جو ہے وہ عمل سے نکلا، اس کے معنی کیا ہے، عمل کیے، ٹھیک ہے۔ الصالحات، صالح کہتے ہیں نیک کو، صالحات مطلب نیک، ہمارا ترجمہ اس کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب یہاں وہ 4 خصوصیات بتائی جا رہی ہیں جس سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس آیت مبارک میں وہ 4 صفات بیان کی گئی جن پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت کے خسارہ کہتے ہیں لاس، ٹھیک ہے، انگلش میں، خسارے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پہلی صفت کیا بتائیے، پہلی صفت ایمان، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب ہمیں پتہ ہے ایمان کی کتنے پلرز ہیں، 6 پلرز، یہ آپ پڑھ چکے ہیں اسلامیات میں بھی،
6 अज्जा यानी कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना और आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान लाना, और इस बात पर ईमान लाना कि हर तरह की भलाई और बुराई अल्लाह की तरफ से यानी कि तकदीर पर ईमान लाना। ठीक है, ये 6 अज्जा हैं ईमान के। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, इन 6 चीज़ों पर ईमान ले आए सच्चे दिल से, और उन्होंने नेक अमल किए। दूसरी सिफ्त क्या बयान हुई है कि नेक अमल किए, यानी कि नेकी और भलाई के तमाम काम अमाले वो जो है अमाले सालिह कहलाते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और अच्छे इखलाक। अच्छे इखलाक हमने इस्लाम में पढ़े कि अच्छे इखलाक क्या क्या होते हैं, वो सारे। तो दूसरी सिफ्त क्या बताई है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, नेक अमल में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और आपके अच्छे इखलाक आते हैं, जिन्होंने ये काम किए तो वो खसारे से बच जाएंगे। आगे देखते हैं, वतवासौ। वतवा मतलब कहते हैं और तवासो मतलब वसीयत करो एक दूसरे को, मतलब बताओ। बिल हक, हक यानी कि सच, हक और सच बात बताओ। वतवासौ और वसीयत करो। बिस सब्र, किसकी, सब्र की। दो सिफात अब फिर से बयान हुई है, वो क्या है कि उन्होंने एक दूसरे को हक की वसीयत की और सब्र की वसीयत की। यानी कि कौन लोग खसा से बच गए, जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए। अब उसके बाद बयान, जो लोग दूसरों को क्या करते हैं, हक की वसीयत करते हैं, हक की बात बताते हैं, सच की बात बताते हैं, और लोगों को सब्र की वसीयत करते हैं, लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं, लोगों को सब्र करने का कहते हैं। तो ये चार सिफात बयान, यानी कि कामयाबी हासिल करने के लिए तीसरी सिफत क्या बताइए कि ईमान और अमल साले के साथ साथ एक दूसरे को हक की ताकीद करना, यानी कि दीन की तालीमात दूसरों तक पहुंचाना। आसान अल्फाज में समझ लें, दीन की तालीमात दूसरों तक पहुंचाना, यानी कि हक और सच बताना। चौथी सिफ्त क्या है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करने और फैलाने पर, आगे पूरी जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, लिखा हुआ है मुश्किलात आती हैं उन पर सब्र करते हैं। यानी कि अब हक, और आपको पता है हक की बात पहुंचाने के लिए अगर आपके ऊपर कोई मुश्किलात आती है तो उन पर सब्र भी करना है, और दूसरों को भी उसकी तलकीन करनी है कि वो भी सब्र करें। जो लोग इन चार सिफात पर अमल कर लेंगे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब करार पाएंगे। हमें भी इन सारी सिफात को अपनाना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सूरह असर पूरी समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद की 3 सूरतें ऐसी हैं जो सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है। सबसे छोटी सूरतें, सूरह असर, सूरह नसर और सूरह कौसर, इन्ना अतैना। ठीक है, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सूरह असर अपने मज़ामीन के लिहाज से इतनी जामे है कि इंसान की हिदायत के लिए सिर्फ यही सूरत काफ़ी है। यानी कि इसके अंदर जो भी बात बयान हुई है अगर उसको इंसान अपना ले तो वो कामयाब है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सूरह असर का मफहूम अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया गया आप जो है वो इस वीडियो को देखकर उस होमवर्क को हल कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।